جی السلام علیکم۔ پہلے ایک بخار کی ویڈیو بنائی گئی تھی کہ اس کی بخار کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے انسانی جسم کو، اور اب ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ واقعہ حضور محترم جناب حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں، تو یہ واقعہ آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو بخار کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بخار کی اہمیت اور ضرورت اس واقعہ سے پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ آج سے تقریباً 48 سال قبل استاد محترم حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا پر تشریف لائے۔ ہم نے انہیں ایک ایسا مریض دکھایا جو دیہات میں رہتا تھا۔ اس 5-10 دن سے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو جاتا تھا۔ جوں درد میں شدت ہوتی تو اسے بخار چڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب بخار تقریباً 104 یا 105 کے قریب چڑھتا تو پہلے درد ختم ہو جاتا اور پھر 1-2 گھنٹہ بعد بخار اتر جاتا اور مریض تندرست ہو کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ وہ مریض ہمارے پاس آیا تو پیٹ درد اور بخار کی شکایت کرتا تو ہم نے اسے ہاضم چورن جب وہ مریض ہمارے پاس آیا تو ہم نے اسے اس نے شکایت کی کہ پیٹ درد اور بخار کی، تو ہم نے اسے ہاضم چورن اور ارک سونف اور اجوائن پینے کو دیتے، لیکن اس سے ذرا فرق نہ پڑتا۔ جب استاد صاحب حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دیکھا اور حقیقت حال سنی تو فرمانے لگے کہ تم نے اسے کون سی دوا دی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم نے اسے غدی اعصابی ہاضم اور ارک وغیرہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا قدرت آپ کے سامنے ہے اور فطری عمل قدرت آپ کے سامنے دہراتی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ ہاضم کی دوا دینے کی بجائے مریض کو تندرست حالت میں بخار پیدا کیوں نہیں کرتے؟ جب مزید تندرست ہوگا تو اس کو جسم میں بخار پیدا کیوں نہیں کرتے؟ جب قدرت درد پیٹ کا علاج بخار پیدا کر کے فوراً درد روک دیتی ہے اور آپ مریض کو تندرستی کی حالت میں بخار پیدا کر دیں، بخار چڑھا دیں تاکہ جسم میں کوئی مادہ رہ نہ سکے اور درد کا دورہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے عضلاتی غدی دوا دی مریض کو، چند دن بعد مریض نے بتایا کہ اس دوا سے مجھے بخار ہو گیا تھا جو خود ہی ہٹ گیا، اب پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ کے استاد کا تو عجیب علاج ہے، میرے علاقے کے لوگ مجھے تندرست دے کر بہت خوش ہوئے ہیں اور حکیم صاحب کے موزانہ طریقہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارے جسم میں دو قسم کی حرارتیں ہوتی ہیں، ایک حرارت غریزیہ ہوتی ہے جو انسان کو پیدائشی طور پر ملتی ہے قدرت کی طرف سے، اور ایک ہوتی ہے حرارت غریبیہ جو بخار یا جسم میں کوئی مسئلہ ہوتی ہے تب پیدا ہوتی ہے، لیکن اصل حرارت غریزیہ ہے جس کی وجہ سے انسان تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے اور ہمیشہ مختلف کاموں میں کام کاج میں مصروف رہتا ہے۔ بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو آپ کو حکمت و دانائی یہاں سے مل گئی اس واقعہ سے، اور دوسرا بخار کی اہمیت کا ایک واقعہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیمار کا مطلب پیٹ میں درد ہو گیا، ہیضہ وغیرہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو ساتھ میں اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ بخار اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، میں اسے نعمت کہوں گا، کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو پھر جو درد کی شدت ہے، فاسد مواد ہے، وہ خارج ہوتا ہے، اس کے خارج ہونے کی وجہ سے انسان بہتر محسوس کرتا ہے، انسان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن میڈیسن کا فوری طور پر اگر استعمال کر لیا جائے تو پھر صحت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور صحت قائم نہیں رہتی۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔